حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری آخری بات ہے، بات کو یہ تابعین تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ یہ میرے اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کی خاتمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی، حضرت ام سلمہ آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارتیں نصیب ہوئی۔ اللہ کی شان آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خامن کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، بچے کو پالتے سنبھالتے رہے۔ جب عدت کا زمانہ گزر گیا، سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، اپنی زندگی بیٹے کے نام کر دیتی، بس بیٹے کو پالنے سنبھالنے میں لگی رہی۔ اللہ کی شان ایک وقت آئے، بیٹا سمجھداری کو عمر کو پہنچا تو ماں کہنے لگی، بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے مرشد میرے استاد رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان اللہ کی شان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسری کان سے نکال دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وہ جوانی میں بیماری کا شکار ہو گیا۔ بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، دیر سے بڑی گئی سے بگڑتی گئی، ایک طویل عرصہ اس میں گزرا، یہاں تک کہ نوجوان ایسا بیمار ہوا کہ وہ چارپائی پہ ہی پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے میں اللہ کی شان ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ اب ماں اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، گھر میں ماں اور بیٹے تھے۔ بعد میں بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے کہ مریض کو یقین ہو جاتا ہے میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے اس بیماری سے بچنا مشکل، تو اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا، اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ ماں نے جملہ سنا، تڑپ گئی، کہا بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں نے سنا، تڑپ گئی، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، دوڑی حضرت حسن بصری کی خدمت میں، حضرت میرا نوجوان بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے اور یہ آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ اللہ والے پڑھا دے۔ اللہ کے شان حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے تو یہ اصرار نہ کر سکے کہ نہیں، جب تک ہاں نہیں کرو گے میں تو نہیں جاؤں گی، میں نے تو جنازہ آپ ہی سے پڑھوانا ہے۔ جسے آج کل ہمارے اور آپ کی پیری پوری دی ہے، اس لیے کہتے ہیں پیر کی ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ ہمارے جماعت والے تھے نا، یہ تو ایک مذاق میں شاید بنا ہوا ہے، مجھے حقیقت نہیں معلوم۔ کارگزاری سنانے ایک جماعت آئی ریورنڈ میں، کارگزاری سنانے کی تو امیر صاحب رو پڑے۔ کارگزاری سننے والوں نے کہا بھائی امیر صاحب آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جماعت والوں نے میری پٹائی کی۔ جماعت والوں سے پوچھے بھائی امیر سے کیوں پٹائی کی؟ تو دیکھیں جب ہمارا مشورہ ہو گیا تو مشورہ تو سنت ہوتا ہے، ہم نے پکڑ کے پٹائی کر دی۔ ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب ہیں سروزے میں چل رہے ہیں تو سروزہ چھوڑ کے آئے، میں نے کہا مفتی صاحب جماعت چھوڑا ہوئے سنو کہ پیچھے ان کا مشورہ نہ ہو جائے۔ تو ایک وقت تھا کہ امیر کے ماننے میں خیر تھے، میں کہتا ہوں پیر کے بھی ماننے میں خیر ہے۔ آج کل یہ حالات ہے، دیکھیں تعویذ چلا تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی پارے مرید بھی پارے۔ یہی تو وجہ کہ فائدہ نہیں ہوتا، یہ تعلق اس لیے تو نہیں۔ بیعت کا تعلق اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے رب سے میرا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ بعد حضرت نے انکار کر دیا، وہ نوجوان کی ماں پریشانی میں قدم پلٹ کے جانے لگی تو حضرت نے آواز دے کے وضاحت کی، کہا میں اس نوجوان کے جنازے کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں چکا، پوری زندگی اس نے رب کو نہیں پکارا۔ بات علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں قدم پلٹ کے آئی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، بیٹے نے بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی میرے بیٹی کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، سوچنے لگی اسے کہوں تو کیا کہوں، اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھ رہا ماں سے برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ نوجوان نے جب یہ جملہ سنا اس کے دل پہ چوٹ لگی، ٹھنڈی آنکھ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری اور خاموشی میں چلا گیا۔
माँ एक बार फिर बेकरार हो गई। इतने में चंद लम्हे बाद नौजवान ने फिर आंखें खोली, माँ को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूँ कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू मेरे पे एहसान तो कर देना। बेटा क्या एहसान? का जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहाँ बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मेरे तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। अल्लाह की शान इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान का इंतकाल हो। इधर बेटे की रूह परवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ चीख मार के कहती है, हजरत मामला क्या है? बेटे के इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने किसी को इत्तला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार करवा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा जब तू बेटी की आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था, तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मेरे ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था, तड़पता हुआ उठा हूँ, दौड़ते हुए तेरे दरवाजे पे नौजवान के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूँ। दोस्त मेरे और आपको यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, और रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ये नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके अपनी दोस्ती में शामिल कर दिया था। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको भी सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और अपने ईमान की तकमील की मेहनत में लगा दे। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। वाक़िअ